سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم برادران اسلام، عاشقان مصطفیٰ، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ماہانہ محفل 11ویں شریف الحمدللہ انعقاد پذیر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حاضری کی سعادت عطا فرمائی ہے. تو پچھلے مضمون میں بھی کچھ اہم گزارشات عرض کی تھیں، اور آج بھی انشاءاللہ بہت ہی اہم مضمون آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وقت کی قلت کے پیش نظر انشاءاللہ مختصر اس کو کر کے، تو یہ آج کی محفل، اس کو محفل میلاد شریف کہہ لیں، محفل 11ویں شریف کہہ لیں، افطار کہہ لیں، رمضان شریف کی برکات کہہ لیں. آج کی محفل میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، ان کی اماں جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر ہے، ان کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ کا ذکر ہے، اور حضرت علی شیر خدا کا ذکر ہے، اور جناب والا اس میں شہداء بدر کا ذکر ہے، فتح مکہ کے جو ہے وہ الحمدللہ وہ بھی خوشخبری ہے، نزول قرآن بھی ہے، اور میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وصال بھی 2 رمضان شریف کو آپ کا جو ہے وہ الحمدللہ وہ بھی ہے. میرے دادا جان کا بھی 17 رمضان شریف کو ہے، میری پیدائش بھی 16 رمضان کو ہوئی، اور پھر امت کے لیے ایصال ثواب، پوری امت کے لیے. تو بہت اہم مضمون ہے. نام اس کو کوئی بھی دے دیں، مثلا 11ویں شریف کا ہم نے محفل کا نام دیا ہے، تو نام تو کوئی بھی ہو، ذکر اللہ کا ہے اور رسول اللہ کا ہے اور اللہ والوں کا ہے اور پھر مسلمانوں کا ہے. تو آج ہم قرآن پاک سے تھوڑا سا جو سبق ہے انشاءاللہ سیکھیں گے. احاطہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا جو فی زمانہ اس عنوان کے متعلقہ غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں یا سوالات ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا ازالہ کریں گے، اور قرآن پاک سے ہم سیکھیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے. اس لیے کہ اس ادارے کو بنانے کا مقصد ہی قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت ہے. الحمدللہ جو فی سبیل اللہ ہم اللہ کی توفیق سے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، ہم اتنی اپنی بساط کے مطابق کر رہے ہیں. تو الحمدللہ وہی سبق انشاءاللہ آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا. رب کائنات نے ہمیں رمضان شریف میں یہ حاضری کی توفیق عطا فرمائی، تو اللہ نے رمضان کا ذکر قرآن میں بیان فرما دیا. ایسا عظیم الشان مہینہ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور نزول قرآن کی وجہ سے رمضان کو بھی عزت مل گئی. ایسا عظیم الشان مہینہ بن گیا قرآن کی وجہ سے. اب قرآن کا بھی تعارف اللہ نے تھوڑا سا کروا دیا اس آیہ مقدسہ میں. ویسے تو قرآن اپنا پہچان سارا اپنا معجزہ ہے، تو یہاں فرمائے قرآن کیا ہے؟ فرمایا ھدی للناس، یہ سراسر ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جو قوت ہے وہ بھی قرآن ہے. ظاہر پتہ چلے حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو یہی مقصد ہے. تو وہ کس سے پتہ چلے گا؟ وہ قرآن سے پتہ چلے گا. تو قرآن ایسی عظیم الشان طاقت ہے اور ایسا اللہ کا انعام ہے، اور وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے جو آج بھی موجود ہے. اور الحمدللہ رمضان میں اس کی بہت زیادہ تلاوت کی جاتی ہے اور سمجھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور پھر آگے بھی یہ
چلتا ہے۔ رمضان شریف میں خاص برکات، لیلۃ القدر بھی اس میں آتی ہے جو 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو بہت سے سوال، عقیدہ اور ایمان وہی ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ قرآن و سنت کسوٹی ہے، جب ہم ان کے مطابق رہیں گے تو بچ جائیں گے، اور جب ان سے ہٹ جائیں گے تو ہمارا نقصان ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اگر قرآن کو چھوڑ دیں گے تو پھر خار ہو جائیں گے، اور قرآن کا دامن تھام لیں گے تو پھر انشاءاللہ کامیاب ہے۔ تو اس عنوان کے اعتبار سے محفل 11ویں شریف کے نام سے بھی میں نے ایک دو کویسچن مجھے کئی دوستوں نے کیے، جناب یہ کیا ہے اور یہ کدھر ہے اور ویسے ہے اور ویسے ہے، اور ٹھیک ہے بھائی، کویسچن بھی بنتے ہیں، لیکن اس کا حل اپنی مرضی سے نہیں، قرآن و سنت سے جاننا۔ تو میں نے کہا اس کا نام کوئی رکھ لیں، میلاد شریف رکھ لیں، ایصال ثواب رکھ لیں، افطاری رکھ لیں، افطاری تو سارے کرواتے ہیں، تو کوئی رکھ دیں۔ تو ذکر تو اللہ کا، اس کے رسول کا کرنا ہے، اہل بیت پاک کا کرنا ہے، صحابہ کرام کا کرنا ہے، اولیاء اللہ کا کرنا ہے، مسلمانوں کا کرنا ہے، ایمان والوں کا کرنا ہے، فکر آخرت کرنا ہے، قرآن کا کرنا ہے، تو کوئی عنوان دے لے۔ تو ترویج و اشاعت دین ہے، تو یہ اس کے اسباب ہیں۔ ہم گھر میں بھی تو افطاری سب نے کرنا تھی، تو افطاری مشترکہ بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، نام عنوان کوئی دے دیں، لیکن کام اس کا جو ہے وہ جائز اور حلال ہونا چاہیے۔ مثلا ہم لنگر پکاتے ہیں تو لنگر میں حلال چیزیں ڈال کر ہم اس کو کبھی بریانی بنا دیتے ہیں، کبھی قورمہ کہہ دیتے ہیں، کبھی کوئی چیز کہہ دیتے ہیں، تو ہاں، تو اس طرح وہ مشترکہ جو کام ہوتا ہے حلال چیزوں سے حلال ہی رہتا ہے، حرام نہیں ہوتا۔ اب یہاں ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اہل اللہ کے نام سے لوگ منسوب کر کے غلط فہمی بھی پیدا کرتے ہیں اور کچھ غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ مثلا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ریفرنس ہے، تو کہتے ہیں جی تم تو اللہ والوں کو خدا بنا دیتے ہو۔ تو اللہ والوں کو خدا نہ بنایا جا سکتا ہے، نہ یہ خدا ہیں، معاذ اللہ۔ اگر کوئی یہ سمجھے تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ اس کی آڑ میں اللہ والوں کی توہین کر دی جائے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہم نے قرآن دیکھنا ہے، اعتدال قرآن لائے گا، ہماری سوچ سے نہیں آئے گا۔ تو قرآن جو کہتا ہے ہم نے وہ دیکھنا ہے، قرآن کیا کہتا۔ اب آپ سب احباب تشریف لائے ہیں، تو ہم ایک اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھے ہیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ قرآن و سنت کا احیاء ہو، قرآن و سنت کی ترویج ہو۔ تو اس وجہ سے ہی انہوں نے ادھر جو ہے وہ ادارے میں اپنے میں جو وقف کیا، تو اس میں مدرسے میں کہ قرآن و سنت کی ترویج ہو، تو مجھے وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی رہے۔ درسگاہ عشق محمدی ہے، دارالعلوم نقشبندیہ مجدیہ ہے، تو یہ مقصد ہے، قطعاً اپنی عبادت کروانا نہیں ہے، اور نہ کوئی عبادت کرتا ہی ہے۔ کس نے آ کر کی ہے عبادت بھائی؟ کسی کو بتایا تو نہیں، کسی نے نہیں، کوئی بچہ بھی نہیں کرتا۔ تو بھائی اللہ کے بندو، یہ عبادت نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی زیارت ہے، ان کی قبروں کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے، اور یہ الگ سے موضوع ہے۔ اب میں جو بات سٹارٹ کر رہا ہوں وہ یہی ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا حلال ہے کہ حرام؟ جی، غیر اللہ کو سجدہ، آپ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرتے ہیں؟ اچھا چلیں بھائی، قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، اللہ فرماتا ہے اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ اللہ کروا رہا ہے، آدم اللہ تو نہیں ہے نا، آدم علیہ السلام اللہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا فرشتوں سے سجدہ کرو بھائی آدم کو، فَسَجَدُوا، انہوں نے کر بھی دیا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ اب دیکھیے میں بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، نتیجہ آ جاتا ہے، الحمدللہ جواب آپ نے پہلے ہی دے دیا ہے، میرے بتانے سے پہلے ہی آپ نے جواب دے دیا، تو اب میں اس کو کلوز کر دوں گا چونکہ وقت بھی نہیں ہے۔ تو جواب آ چکا، صرف اس کو ہم نے ریلیٹ کرنا ہے قرآن سے، سمجھنا ہے، گڈ مڈ لوگ کرتے ہیں وہ سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو، حالانکہ سجدہ تو اللہ کو ہے، اللہ خود کہتا ہے آدم کو کرو، آدم اللہ نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ خود سجدہ کروا رہا ہے، وہ معبود سمجھ کر کروا رہا ہے کہ کچھ اور سمجھ کر کروا رہا ہے؟ تو یقیناً وہ معبود سمجھ کر نہیں کروا رہا، سجدہ کروا رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے، فَسَجَدُوا،
سجدہ انہوں نے کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اب جس نے نہیں کیا وہ ابلیس بن گیا، جنہوں نے کیا وہ اللہ والے رہے، وہ فرشتے رہے، وہ مقرب رہے۔ لیکن جس نے غیر اللہ کو نہیں کرنا، نہیں میں نے نہیں کرنا، وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ نے فخرج، دفع جا، تو رجیم ہے، مردود ہے۔ اب روح کو سمجھنا ہے، بات کو سمجھنا ہے اپنے۔ اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو، اور فرشتوں نے کر دیا، حکم پر عمل کیا، وہ مقبول ہو گئے۔ جس نے نہیں کیا وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ اب دوسری آپ کو مثال میں اور دیتا ہوں، قرآن سے ہی ہے۔ الحمدللہ قرآن ہر کسی کی غذا نہیں ہے، قرآن سب کو سمجھ آتا ہے، لیکن تب آتا ہے جب در مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے، ورنہ ابو جہل کو بھی آ جاتا، ابو لہب کو بھی قرآن آتا تھا نا، ویسے اب ہم سے اچھا آتا تھا کیونکہ وہ عربی دان تھا نا، عرب تھا، تو ہم تو اجمی ہیں، ہم تو رٹا رٹا لگا کے سنا کے کرتے ہیں، وہ تو عربی دان تھا، وہ تو اصل قریشی تھا، مکی تھا، ام القرا کا رہنے والا تھا، تو لہٰذا وہ بھی اس قرآن کو سمجھ نہیں سکا۔ تو قرآن ہر کسی کی خوراک نہیں ہے، یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت اہم بات ہے، توجہ سے سنیں، میں آپ کو خلاصہ بھی عرض کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے سجدہ کر دیا۔ اب سجدہ کرنے والے مومن رہے کہ کافر ہو گئے؟ مومن رہے، ایمان والے رہے، فرشتے۔ جس نے نہیں کیا غیر اللہ کو سجدہ، اور وہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بن جاتا آگے، اللہ کا شاباش بھائی تو نے نہیں کیا، اور جس نے سجدہ کیا ہے وہ تباہ ہو جاتے۔ تو ایسا نہیں ہوا، الٹ ہوا۔ آج کے جو ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ نہیں غیر اللہ کے پاس نہیں جانا، یہ غیر اللہ ہے، یہ غیر اللہ ہے۔ بے اللہ کے بندو، غیر اللہ تو ہیں، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے یہ دیکھنا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے، تلبیس ابلیس نہ کریں، خلط ملط نہ کریں، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرنا پڑے گا، جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ سمجھانا چاہتا ہے، جو اللہ بتانا چاہتا ہے، جو اللہ عطا کر رہا ہے وہ دیکھنا پڑے گا، ہماری اختراعات نہیں ہوگی۔ آج کا میں ضابطہ آپ کو دے رہا ہوں، یہ ضابطہ نہ غیر اللہ کی بات نہیں ہے، یہ تو غیر اللہ ہے، یہ کدھر لکھا ہے؟ تو بھائی یہ ایک مثال میں نے دے دی۔ اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں کو کہ تم آدم کو سجدہ کرو، آدم غیر اللہ ہے، سجدہ کیا، اور جس نے نہیں کیا وہ راندہ درگاہ، جنہوں نے کر دیا وہ اللہ کے مقبول ہو گئے۔ اب دوسری مثال بھی قرآن میں عرض کرتا ہوں۔ ہمارا موقف یہی ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا منع ہے، حرام ہے، منع ہے۔ لیکن آئیے میں قرآن سے آپ کو پھر اور دوسری دلیل لیتا ہوں، 2 دلیلیں کافی ہوتی ہیں، تو اس کے بعد وائنڈ اپ کر دیتے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا سیدنا یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے، بڑا لمبا واقعہ ہے، بڑی پیاری صورت ہے، اور اس میں بڑے معاملات ہیں۔ بچھڑ گئے، وقت آ گیا، اس کی جو حکمتیں تھی وہ لگ سے ہیں۔ اب باپ بیٹا کٹھے ہو رہے ہیں، باپ بیٹا کٹھے ہوئے تو کیا ہوا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، سارے یعقوب علیہ السلام بھی اور ان کے دوسرے بیٹے بھی آگئے یوسف علیہ السلام کے پاس۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ، تو انہوں نے اپنے باپ کو، والدین کو اپنے پاس جگہ دی۔ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، اور انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ مصر میں داخل ہو جائیں گے آمنین، امن کے ساتھ۔ جب آگئے تو جہاں یوسف علیہ السلام موجود تھے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ وَرَافَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے عرش پر بلا لیا۔ عرش وہ اللہ والا نہیں ہے، لفظ ایک ہی ہے، معنی اور ہے۔ تخت کو کہتے ہیں، عرش کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا اپنی شان کے لائق ہے، یہ بادشاہ کا تخت تھا، یوسف علیہ السلام کا تخت تھا، وہاں بلا لیا۔ اب جب والدین آگے، بھائی بھی آگے، یوسف علیہ السلام کے سامنے آگے تو کیا کیا؟ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے۔ کس کو سجدہ کیا؟ یوسف علیہ السلام۔ کس کو سجدہ کیا جی؟ اچھا، یوسف علیہ السلام اللہ ہیں کہ غیر اللہ؟ غیر اللہ۔ تو اب وہ کافر مشرک ہو گئے کہ نہیں؟ کافر ہوئے کہ نہیں؟ مشرک ہوئے کہ نہیں؟ کسی میں جرت ہے تو کہے، کسی کے اندر جرت ہے، میں اپنی ذات کا تو چیلنج نہیں کرتا، قرآن کا چیلنج ہوتا ہے، میری تو کیا اوقات ہے۔ تو اگر کسی کے اندر جرت ہے تو وہ کہے کہ انہوں نے سجدہ کیا، کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے۔ نہیں کہہ سکتا، نہ کہا کسی نے، لیکن اس کا انکار کفر ہوگا، اس کا انکار کفر ہوگا۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ جناب جس کو اللہ سجدہ کروا رہا ہے
وہ معبود سمجھ کر نہیں کروا رہا تھا، کچھ اور سمجھ کر کروا رہا تھا، یعنی محبوب سمجھ کر کروا رہا تھا۔ تو محبوب سمجھ کر سجدہ کرنا اور ہے، معبود سمجھ کر سجدہ کرنا اور ہے، دونوں میں فرق ہو گیا۔ سجدہ ہو رہا ہے غیر اللہ کو، لیکن شرک کفر نہیں ہوا۔ اب بات اور ختم کر رہے ہیں، بالکل بات سمجھ آ گئی۔ قرآن کو سمجھنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے یہ، لیکن کہاں بہت فتنے ہیں، بڑے مسائل ہیں، لیکن یہ میں نے بات عرض کر دی۔ تو اب بات کو ختم کر رہا ہوں میں کہ جناب آدم علیہ السلام کو بھی سجدہ ہوا، شرک نہیں ہوا، یوسف علیہ السلام کو بھی سجدہ ہوا، شرک نہیں ہوا۔ قرآن میں اللہ کروا رہا ہے اور اللہ کے بندے کروا رہے ہیں، کر رہے ہیں، اللہ کے بندے ہی ہیں۔ اب انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، لیکن اب ہمیں کیا حکم ہے؟ ہم تو سجدہ نہیں کرتے، اب ہم تو کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اب میرے مصطفیٰ نے منع کر دیا ہے، اب حضور نے اب بات جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو گئی اور نتیجہ نکل آیا کہ جس کو اللہ سجدہ کروانا چاہتا تھا، جیسے کروانا چاہتا تھا ویسے کرنا اسلام ہے، اور جیسے نہیں کروانا چاہتا ویسا کرنا کفر و شرک ہے۔ اب دونوں کا فرق سمجھیں گے تو پھر قرآن کی سمجھ آئے گی، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں اقبال سلام پیش کرتا ہے۔ یہ شارٹ کر رہا ہوں، یہ نتیجہ نکال رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے منع کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، سجدہ تعظیمی کرنا چاہتے ہیں، جو پہلے جائز تھا، ہو رہا تھا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کرم فرماتے ہوئے ہمارے اوپر فضل فرما دیا کہ نہیں، میں اگر سجدہ روا رکھتا، جائز رکھتا، تو پھر میں عورت کو کہتا اپنے شوہر کو کرے، عورت کو کہتا اپنے شوہر کو کرے، میں پھر بھی نہ کرواتا، لہذا میں اس کو بھی منع فرما رہا ہوں۔ حضور نے منع کر دیا۔ جب حضور نے جب تک جائز تھا رہا، محبوب سمجھ کر، معبود سمجھ کر نہیں تھا۔ تو جب محبوب سمجھ کر بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ منع کر دیا، عزت منع نہیں کی، سجدہ منع کر دیا، تو اب کوئی نہیں کرتا۔ اب اقبال کہتا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں عرض کرتا اپنے الفاظ میں، یہ سب کا یہی عقیدہ ہمارا الحمدللہ۔ اقبال کہتا ہے، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است۔ میرے پیروں کی جو زنجیر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نسبت ہے، ورنہ میں کیا کرتا؟ ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہا بر خاک او پاشید میں پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کے گرد طواف بھی کرتا اور وہاں سجدے بھی کرتا۔ تو اب نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ حضور نے منع کر دیا۔ تو اب الحمدللہ ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، ایک قبر بھی ہے تو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، جناب سجدے کرتے ہیں، جو کسی نے سجدہ کیا ہے وہاں؟ جی کسی کا نظریہ عقیدہ ہے؟ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کرے تو حرام ہے، اگر کوئی تعظیم سے بھی کرے گا تو حرام ہے، اور اگر معبود سمجھ کرے گا تو معاذاللہ شرک ہے۔ تو یہ کوئی بھی مسلمان آج کرتا نہیں ہے۔ آئیے تاجدار بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ تو عام اللہ والوں کے مقام ہے، تو سرکار اعلیٰ کا دربار مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیش نظر وہ نو بہار، حضور کا دربار سامنے ہو، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ پیش نظر وہ نو بہار، سجدہ وہ تعظیمی جو محبت ہے تعظیم والا، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ لیکن روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ ہاں عزت تو کریں گے لیکن سجدہ نہیں کریں گے۔ اس لیے قرآن کو بیلنس کرنا ضروری ہے، اور جب ہم اس کو سمجھیں گے تو پھر اولیاء اللہ کا مقام اور پھر سارے جو معاملات اور مسائل ہیں وہ الحمدللہ وہ بالکل کلیئر اور واضح ہو جاتے ہیں کہ ہم اہل اللہ کا، اولیاء اللہ کا ادب، احترام، عزت، تعظیم تو کریں گے، ان کو معبود نہیں سمجھیں گے، خدا نہیں سمجھیں گے، الہ نہیں سمجھیں گے،
اور اللہ کے معاملات میں دخیل نہیں سمجھیں گے، اللہ کے سامنے اللہ کو مجبور کرنے والا نہیں سمجھیں گے، معاذ اللہ اگر کوئی سمجھتا ہے تو کافر مشرک ہے، اور اگر کوئی نہیں سمجھتا، عزت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، تو یہ عین اسلام ہے۔ اس سے کوئی منع کرتا ہے تو یہ کفر ہے، یہ بھی قرآن کی جو ہے وہ انکار ہے۔ تو الحمدللہ آج کی محفل کا جو عنوان تھا، پچھلے میں صحابہ اور اہل بیت کا میں نے تذکرہ کیا تھا قرآن و سنت سے کہ الحمدللہ صحابہ کو بھی اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، حضور کے نوکر ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تو گھر والے ہیں، ان کو بھی اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، تو ہم الحمدللہ صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اہل بیت اعظام کے بھی نوکر ہیں۔ اس کے بعد اولیاء اللہ کا مقام ہے، تو چونکہ اس ماہ مقدس میں بہت سے ایسے ایام ہیں کہ جن میں ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، مثلا سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت باسعادت ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی جو ہے وصال ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا 17 رمضان کو 57 ہجری کو غالباً آپ کا وصال ہے، حضرت علی کی شہادت ہے، لیلۃ القدر ہے، اور پھر جو ہے وہ دیگر فتح مکہ ہے، غزوہ بدر کے شہداء ہیں، ہمارے اپنے اسلاف ہیں، امت ہے، سب کے لیے یہ سال ثواب کی اور افطاری کی محفل، یہ ذکر و اذکار مل کر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حاضر قبول فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب اگر العالمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل العقوب ساؤنڈ کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو پہلے ملیں اور آپ دیکھ کر ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ شکریہ۔